وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت قابل احترام عزیز طلبہ ساتھیوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے. اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اکابر کی عبارات سے جو قادیانیوں نے اجرائے نبوت پر استدلال کیا ہے ان کے جوابات. اکابر کی عبارات سے قادیانیوں نے جو ختم نبوت کے اجراء پر استدلالات کیے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں. سب سے پہلا ان کا استدلال یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے: قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ. قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ تم یہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ مت کہا کرو کہ لا نبی بعدہ، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ مت کہا کرو. تو قادیانی اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد نبوت کا اجرا ہے، اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی گویا کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ ان کا سب سے مضبوط استدلال جسے یہ اجرائے نبوت میں پیش کرتے ہیں. اس کو یہ ذکر کرتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری کی الدر المنصور فی التفسیر المقصور سے. علامہ سیوطی 911 ہجری میں انتقال ہوا ہے. ان کی یہ جو تفسیر ہے الدر المنصور فی التفسیر المقصور 7 جلدوں میں طبع ہے. اس تفسیر میں انہوں نے روایات جمع کی ہیں، لیکن روایات کی کوئی سند ذکر نہیں کی. انہوں نے یہ روایت یہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کی، لیکن اس روایت کی سند کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی، کسی بھی روایت پر جب کلام کیا جاتا ہے، کسی روایت کی صحت اور ضعف معلوم کیا جاتا ہے تو وہ سند سے ہوتا ہے. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین کے اندر بہت ضروری ہے، دار و مدار سند پر ہے. تو اس روایت کی سند کوئی نہیں، علامہ سیوطی نے بغیر سند کے اس روایت کو ذکر کیا. تو پہلی بات ہوئی کہ یہ روایت بغیر سند کے ہے. جب تک اس کے سند اور اس کا ماخذ اور مرجع معلوم نہ ہو، روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا. نمبر 2، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے. انہوں نے اس میں صحت کا التزام نہیں کیا. انہیں جو بھی روایت ملی ہے کسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کر دی. اس لیے ان کی اس تفسیر میں
اور ان کی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر میں بہت ساری روایات موضوع آ گئی. کئی ایسی روایات جن کو انہوں نے خود بھی العلی المصنوع میں موضوع کہا، وہ روایتیں بھی اس کتاب میں درج ہو گئی. اس لیے یہ کتاب جب رطب و یابس کا مجموعہ ہے تو اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. تیسری اور اصولی بات یہ ہے کہ استدلال کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت چاہیے ہوتی ہے. چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ تو خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتا، جائے کہ کسی کے قول سے ثابت ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قرآن کریم کی 100 آیات موجود ہیں جنہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت میں نقل کر دیا، 210 احادیث موجود ہیں، سلف کے بے شمار اقوال موجود ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے ایک ایسا قول جس کی کوئی سند نہ ہو اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں. تیسری اور اہم بات یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی. مسند احمد میں امام احمد متوفہ 241 ہجری نے سند کے ساتھ ام المومنین سے روایت نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا سوائے اچھے خوابوں کے. صحابہ اکرام نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اچھے خواب ہیں جسے انسان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھ لیتا ہے. تو حضرت عائشہ جب خود یہ روایت نقل کر رہی ہیں سند کے ساتھ مسند احمد میں کہ نبوت ختم ہو گئی، لم یبق من النبوۃ شیء نکرہ تحت النفی، نبوت بالکل باقی نہیں ہے سوائے خوابوں کے. تو جب ام المومنین خود اس بارے میں رائے دے رہی ہیں، روایت نقل کر رہی ہیں، معلوم ہوا کہ ان کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں. ام المومنین اسے بھی نقل کرتی. معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے قائل نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا. اب یہاں اصولی بات سمجھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا کہ لا تقول لا نبی بعد، کیوں فرمایا؟ علامہ ابن قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مختلف الحدیث، اس میں انہوں نے ان روایات کو جمع کیا جن میں بظاہر تعارض ہے اور انہوں نے اس کا دفع تعارض کیا. ابن قتیبہ دینوری نے نقل کیا اور علامہ محمد طاہر پٹنی متوفہ 986 ہجری، انہوں نے لغت کے الفاظ کی تشریح ذکر کی ہے مجمع بحار الانوار کے نام سے، 6 جلدوں میں ہے مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ انہوں نے قرآن کے بھی تمام غریب الفاظ جمع کر دیے، احادیث کے بھی تمام غریب الفاظ جمع کر دیے. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہا لا تقول لا نبی بعدہ ناظر الی عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ تم یہ مت کہو یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، تو اب اگر یہ جملہ ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی یہ سمجھتا کہ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نہیں آئیں گے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دیتا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مت کہو تاکہ کوئی نزول عیسیٰ کا انکار نہ کر دے. اب قادیانی آدھا جملہ ذکر کرتے ہیں اس سے اگلا نہیں کرتے. اکثر وہ حوالہ دیں گے مجمع البحار کا کہ طاہر پٹنی نے یہ الفاظ نقل کیے، علامہ سیوطی نے نقل کیے، لیکن علامہ سیوطی نے اس سے پہلے جو حضور کی ختم نبوت کی روایتیں لائی ہیں اس آیت کے ذیل میں ما کان محمد میں، ان روایات کو ذکر نہیں کرتے. تو جو روایات پہلے لائی ہیں انہیں چھوڑ دیا. اسی طرح علامہ طاہر پٹنی نے یہ جو الفاظ ذکر کیے کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد، اس کے فوراً بعد لکھا ناظر الی عیسیٰ ابن مریم، وہ اگلے الفاظ انہوں نے کاٹ دیے. اس لیے قادیانی کی کسی عبارت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیشہ قطع و برید کرتے ہیں، عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے. تو طاہر پٹنی نے اسی جگہ اسی مقام پر 5ویں جلد صفحہ 284 پہ یہ الفاظ آگے نقل کر دی.
इब्न कुतैबा दिनूरी ने भी मुख्तलिफुल हदीस में बताया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सिर्फ इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कोई ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार न कर दे। तो बहरहाल पहला इनका इस्तिदलाल उम्मुल मोमिनीन के कौल से है। तो मैंने उसूली तौर पर आपके सामने 5 बातें अर्ज कर दी। नंबर 1, दुर्र मंसूर में ये कौल बगैर सनद के है, जब तक सनद न हो इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, दुर्र मंसूर में रब्त को याबी से हर किस्म की रिवायात मौजूद हैं, उन्होंने सेहत का इल्तिज़ाम नहीं किया। नंबर 3, हज़रत आयशा से खुद हुजूर के ख़त्म नबूवत की रिवायात मुस्नद अहमद में मौजूद है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के कायल हैं। नंबर 4, चौथी और अहम बात यह है कि हज़रत आयशा ने ये सिर्फ इसलिए कहा कोई ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार न कर दे, उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक मिजाज था। जिन तलबा ने सही बुखारी पढ़ी है उनके सामने ये रिवायत भी आई होगी। जब उम्मुल मोमिनीन के सामने ये बात आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीब बदर के कुएं पर जब आप पहुंचे तो आपने उनको मुखातब किया। हज़रत उमर ने फरमाया कि ये तो नहीं सुन सकते। आपने फरमाया ये सुन सकते हैं, तुमसे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। और फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और तो गोया इस वजह से कि ये जो हदीस है ये इसके मुखालिफ हो रही है कुरान की आयत के, तो उन्होंने तावील कर दी कि ये सुनते नहीं हैं अलबत्ता जानते हैं। उन्होंने तावील करके कहा जानते, ताकि कुरान की आयत के साथ इसका तारुज़ न हो। तो देखिए ये उनका एक मिजाज था, जहाँ तारुज़ होता था हज़रत आयशा तावील करती थी ताकि तारुज़ की वजह से कोई कुरान का इनकार न कर दे। जब ये बात सामने आई, ये भी सही बुखारी में है कि जब कोई इंसान रोता है तो इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही, कि मैयत को अज़ाब दिया जाता है उनके रोने की वजह से। अब ये बात सामने आई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कुरान में तो ला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़रा, कोई इंसान दूसरे का बोझ नहीं उठाता, तो यहाँ रोए कोई और अज़ाब मैयत को दिया जाए, ये तो दूसरे का बोझ उठाना है, इसलिए उन्होंने यहाँ तावील की। तो ये उम्मुल मोमिनीन का मिजाज था, जहाँ कोई बात टकराव में आती थी वो तावील करते थे ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई ये ना कहे कि हदीस कुरान के मुखालिफ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि उम्मुल मोमिनीन ने जो ला नबी बादहू कहा है, उनका मकसद सिर्फ ये था कोई ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार न कर दे, ये मकसद उनका था। और इसको जिसने नकल किया है उसने कोई सनद और कोई मरजा जिक्र नहीं किया, इसलिए 210 रिवायात के होते हुए, मुतवातिर रिवायात के होते हुए इससे इस्तिदलाल नहीं होगा। फिर जब तक मरफू रिवायात मौजूद हो मौकूफ़ की तरफ नहीं जाते। उम्मुल मोमिनीन का ये कौल मौकूफ़ रिवायत है और हुजूर की ख़त्म नबूवत पर जो रिवायात हैं वो मरफू हैं। तो मरफू रिवायात मौजूद हैं आपकी कि मैं आखिरी नबी हूँ, कोई इजराए नबूवत नहीं है, इसलिए मरफू रिवायात को लिया जाएगा और उसी पर अमल होगा। अल्लामा सुयूती ने जो रिवायत को लाया, इससे पहले माकाना मुहम्मदुन के ज़ेल में उन्होंने ख़त्म नबूवत की सब रिवायतें लाई। अब उन तमाम रिवायात को नज़रअंदाज करके दरमियान से एक रिवायत निकाल देना जो बग़ैर सनद के हो, उससे इस्तिदलाल करना, बहरहाल ये इसको इल्मी ख़ियानत कहा जा सकता है। इल्मी दियानत का तकाज़ा ये था कि तमाम रिवायात को जिक्र किया जाता। इसलिए पहली और उसूली बात, उम्मुल मोमिनीन के इस कौल से इस्तिदलाल नहीं हो सकता। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए कहा। ला नबी या बादी का जब भी जुमला आएगा, इसका मतलब है कि मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जो साबिक़ा अंबिया हैं जैसे उनमें ईसा अलैहिस्सलाम, वो आ सकते हैं। इसलिए ला नबी या बादहू ये जो जुमला है, अक्सर तलबा है ला नबी या में नबी जो है ये जब भी नकिरा नफ़ी के तहत आता है ये हुमूम का फ़ायदा देते। ला इलाहा ये सालिबा कुलिया, इसलिए इल्लल्लाह नक़ीस मोजिब जुज़िया, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो सालिबा कुलिया है इलाह, नकिरा तहत नफ़ी हुमूम है, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह मोजिब जुज़िया। यहाँ भी ला नबी में ला नफ़ी जिन्स है, हर किस्म की नबूवत ख़त्म हो गई, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं है। अब नबी तो ला का इसम है, बादहू ये ख़बर है, लेकिन ख़बर के लिए ज़रूरी होता है कभी इसका मुताल्लक़ उमूम निकाला जाता है, कभी खुसूस होता है। अब इसके लिए मुताल्लक़ क्या होगा? मुल्ला अली कारी मिरकात में कहते ला नबी या मबऊसन बादहू, कि आपके बाद कोई नया नबी मबऊस नहीं होगा, नया नबी नई शरीयत के साथ नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम साबिक़ा नबी हैं, वो नए नबी नहीं है। या नंबर 2, ला नबी या खारिजुन बादहू, कोई नया नबी नहीं निकलेगा जो नई शरीयत लेकर आए।
نئی شریعت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. لا نبی حی بعدہ. اب اس کی نفی جو ہو رہی ہے میرے بعد کوئی نبی زندہ نہیں ہے، اس کی نفی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے. تو یہ 3 تعبیلات ذکر کی ہیں علامہ خالد محمود نے عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ میں. تو گویا ان کا پہلا استدلال اس جملے سے تھا اور یہ استدلال تام نہیں ہے. دوسرا ان کا استدلال حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہے، اور یہ بھی تفسیر الدر المنصور میں ما کان محمد ابا احد کے ذیل میں ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ حضور نے خود بھی فرمایا ہے کہ انا خاتم الانبیاء. انہوں نے پھر کہا یہ اگلا جملہ مت کہو، لا تقولوا لا نبی بعد. انہوں نے کہا کیوں نہ کہوں؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خود وجہ ذکر کر دی، اس لیے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کر دے. اب قادیانی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اس آدھے جملے کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو امام شعبی سے کہا کہ یہ کہو انا خاتم الانبیاء اور یہ مت کہو لا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ ذکر کر کے اس کے متصل بات کا جملہ نہیں لاتے. اس کے متصل بات جملے میں خود مغیرہ بن شعبہ فرما رہے کہ یہ جملہ اس لیے نہ کہو کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر دے. تو قادیانیوں نے آدھا جملہ ذکر کیا اور آدھا چھوڑ دیا، تو یہ ان کی علمی خیانت ہے. اگر اگلا آدھا جملہ ذکر کر دیا جاتا تو استدلال تام ہوتا. دوسری بات، یہ روایت بھی بغیر سند کے ہے، اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے. جب تک کسی روایت کی سند نہ ہو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. روایت کی صحت اور ضعف کا علم سند سے ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا تیسرا استدلال امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 502 ہجری، ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. مشہور مصنف ہیں، قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے معانی انہوں نے بیان کی. المفردات فی غریب القرآن، امام راغب اصفہانی متوفہ 502 ہجری. اب ان کا قول ان کی تصنیف سے ذکر نہیں کیا. امام راغب کا قول ذکر کیا ہے امام ابو حیان اندلسی متوفہ 745 ہجری. ابو حیان اندلسی متوفہ 745 کی کتاب البحر المحیط فی تفسیر القرآن الکریم، یہ 8 جلدوں میں طبع ہے. البحر المحیط کے نام سے 2 کتابیں، ایک البحر المحیط علامہ بدر الدین زرکشی متوفہ 794 ہجری کی کتاب ہے، وہ اصول فقہ پر ہے. اور یہ البحر المحیط قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس میں انہوں نے یہ تفسیر نحوی لحاظ سے لکھی. قرآن کریم کی آیات کی اس میں تراکیب ذکر کی. اس میں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت کے ذیل میں ابو حیان نے امام راغب اصفہانی کا قول ذکر کیا. وہ قول یہ ہے، ابو راغب کہتے ہیں کہ فاولئک من یطع اللہ والرسول، یہ جو جملہ ہے یہ شرط ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ، یہ جملہ جزا ہے. اب یہ جو من النبیین والصدیقین ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابو راغب اصفہانی کی رائے یہ ہے کہ من النبیین کا تعلق من یطع اللہ والرسول کے ساتھ ہے. تو گویا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، من النبیین وہ نبیوں میں سے ہوگا، وہ شہداء میں سے ہوگا، وہ صدیقین میں سے ہوگا. یعنی گویا اطاعت کرنے سے انسان نبی بن سکتا ہے، اطاعت کرنے سے انسان صدیق اور شہید بن سکتا ہے. تو گویا استدلال یہ ہے کہ من النبیین اس کا تعلق من یطع الرسول کے ساتھ ہے، اور یہ من کے ساتھ اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اور من کو بمانے مع کے لیتے ہیں کہ جو اطاعت کرے گا وہ نبیوں جیسا ہو جائے گا، نبیوں کے ساتھ اس کا سلوک ہوگا. اب یہاں اصولی طور پر یہ بات درست نہیں ہے. سب سے پہلی بات سمجھیں کہ امام راغب کا یہ قول ان کی کسی تصنیف میں موجود نہیں. علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا قول ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کی اپنی کتاب سے ذکر کریں. امام راغب کی المفردات اس وقت چھپی ہے، اس میں یہ قول کہیں موجود نہیں. ان کی اپنی کسی تصنیف میں یہ قول نہیں.